ایک چھوٹی سی ہمت جناح اقبال ایجوکیشن فورم نے کی کہ ان بچوں کے لیے عید کا تحفہ جو ہے وہ ارینج کیا ہے. تو میں سب سے پہلے باقی صاحب کو، وہ بھی اس کام میں لگے رہے ہیں اور جو ہے بڑی ہمت کر کے آج آئے ہیں، بہت مشکل سے آئے ہیں، اور ان کے لیے صحت کے لیے جو ہے سب سے دعا کی اپیل بھی ہے. الرحمن الرحیم. جناب صدر، معزز مہمانان خصوصی، خواتین و حضرات، السلام علیکم. ہم نے اس تقریب کا اہتمام آپ جانتے ہیں کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر اور عید الفطر کے موقع پر خاص طور پہ بچوں کی خواہشیں ہوتی ہیں کہ ان کے لیے بھی نئے لباس ان کے والدین بنائیں. غربت کی لکیر سے نیچے چلی گئی ہے، تو اس حوالے سے والدین ان کی خواہشوں کو پورا نہیں کر پاتے، اور صورتحال جو ہے وہ بہت زیادہ گھروں میں مایوسی کے حوالے سے پھیل جاتی ہے. جہاں تک جناح اقبال فورم کا تعلق ہے، ہم کوشش یہ کر رہے تھے کہ سفید پوشوں کو ہم کافی مقدار میں گوشت جو ہے عید الاضحیٰ کے موقع پہ تقسیم کریں. اس کے لیے ہم نے ایک بیل کا انتظام بھی کیا ہے، لیکن یہاں جو ہماری توجہ آئی ہے وہ آئی ہے یونیورسٹی کی 4 بچیاں، پڑھ کے آپ کو سنا دیتا ہوں، جنہوں نے یہ تحریک جو ہے ہم تک پہنچائی اور ہم نے آگے پھر اس پہ کام شروع کیا. ان بچیوں میں ہیں ایک تو مس نایاب گل، مس صبا فاطمہ، مس مقدس ہادیہ اور مس الشبہ بی بی. تو اس کام کو ہم نے آگے بڑھانے کے لیے خاص طور پہ ہم نے 100 بچوں کے لیے انتظام کیا، اس کے علاوہ مزید اور 50 خواتین کے لیے. تو 45 لباس ہمیں ان بچیوں کی طرف سے ملے تھے، تو وہ تعداد 200 تک پہنچ گئی. تو اس کے لیے میں خاص طور پہ ان بچیوں کا اور کرنل بختیار حکیم کا شکر گزار ہوں کہ ہمیں پہلے یہ خیال نہیں آیا تھا کہ ہم نے ان بچوں کا خیال رکھنا. تو یہ جہاں تک جناح اقبال فورم کا تعلق ہے، ہماری فکر تو وہی ہے جو قرآن و سنت کی فکر ہے، جو حضور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پاکستان کے بانیان حضرت علامہ اقبال اور قائد اعظم محمد علی جناح کی ہے. میں اسی لیے گیا تھا کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی 90% آبادی غربت کا شکار تھی. ان کو غربت سے نکالنے کے لیے یہ ملک بنایا گیا تھا. کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ دنیا جو ہے یہ انسان کی عارضی پناہ گاہ ہے، اور سب نے یہاں سے چلے جانا ہے. اور کہ محمد سے وفاتوں نے، اور یہ وہ جو شعر کہہ رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حوالے سے کہہ رہے ہیں.
وہ کہہ رہے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو اس جہان سے جاتے ہوئے اگر آپ دکھی انسانیت کی خدمت کریں گے تو انسانیت جو ہے پاکستان میں ترقی کرے گی۔ بہت شکریہ۔ نسیم سحر صاحب کو جو مشہور شاعر بھی ہیں اور اپنی نظم کے ذریعے اپنے قوم کے حوصلے بڑھاتے رہتے ہیں، تو میں وہ ہم سب کی امیدوں کا سرمایہ ہے۔ پاکستان جو ہم سب کی امیدوں کا سرمایہ ہے، جس میں رہ کر ہم نے جو کچھ پایا ہے، وہ جو کچھ چاہا ہے وہ پایا ہے۔ جس میں رہ کر ہم نے جو کچھ چاہا ہے وہ پایا ہے، ہم سے پوچھ رہا ہے ہم نے اس کو کیا لوٹایا۔ اس نظم کا جواب ہے جو ڈاکٹر رانا صاحب کی وجہ سے ہم سب میں ایک اسپرٹ پیدا ہوتی ہے اور ہمیں وہ متحرک رکھتے ہیں اس طرح کے کاموں میں، اور مسئلے پیدا ہوتے ہیں۔ غریبی سے مسائل اور کتنے پیدا ہوتے ہیں، یہ مٹ جائے اگر تو ہر قباحت ختم ہو جائے۔ میں بلاؤں گی تھنکرز فورم پاکستان کے سیکرٹری جنرل اور جوان کرنل بختیار حکیم صاحب کو۔ فوجی جوان یہ کتنے ڈاکٹر صبار صاحبہ ادھر آئیں، سب کو تو دے نہیں جایا جا سکتا، یہ پڑھ کے سنا دیں جن کو۔ یہ ہے آج کا پیغام۔ میری تقریر ختم۔ وہ سورج ہیں جو روشنی دکھاتے ہیں، ہم سارے پیچھے پیچھے چلتے آ رہے ہیں۔ کرنل صاحب کا پیغام ہے سب کے لیے آپ کے ایمان، خوش اخلاقی، عزت، صحت اور خوشحالی کے لیے دعا اور عید مبارک۔ خیر مبارک۔ اس کے بعد صاحب سابق فیڈرل سیکرٹری ہیں اور ان کو بھی زحمت دیں گے کہ وہ ایک دفعہ تشریف لائیں اور صاحب، نصیب سحر صاحب، خواتین حضرات، رانا صاحب کی اگرچہ طبیعت کچھ آج ناساز ہے، لیکن جوش و جذبہ ان کا ویسے جمع ہے جیسے پہلے تھا، اور جیسے بتایا گیا کہ ان کی رہنمائی میں، ان کی روشنی میں جو انہوں نے ایک چراغ جلایا ہے، اس کو ہم چاہتے ہیں اور روشن ہو، اس کی روشنی اور وسیع ہو۔ بچے اور بچوں کی ضروریات کیا گیا ہے، تو یہ ایک بہت مثبت قدم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمت دے کہ ہم اس میں جاری بھی رکھیں اور اس میں کچھ وسعت بھی پیدا کر سکیں، اور جن کو یہ آج کی سہولتیں پہنچائی جا رہی ہیں ان کو خوشی بھی ہے، ان پہ ایک ذمہ داری بھی ہے۔ اور جس طرح ایک میں 2 سوال شاید اگر اجازت دیں تو میں کر لوں آپ کے آگے، 2 سوال چھوٹے چھوٹے۔ وہ یہ کہ مشکلات بہت ہیں، غربت ہے اور مسائل بے انداز ہیں جن میں ہم گھیرے ہوئے ہیں، اور ہمارے لیے کچھ زیادہ گنجائش نہیں، لیکن ایک کچھ تھوڑی، جیسے پانی کا مسئلہ ہے، پانی کا مسئلہ بہت بڑا ہے۔ ہمارے پڑوسی ملک نے بہت بڑا مسئلہ جو تھا اس کو بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہاں بھی کچھ ہماری بدنظمی کی وجہ سے پانی جو ہے بھی اس کا استعمال جیسے کرنا چاہیے وہ نہیں کر سکتے، تو وہ تو بڑا مسئلہ ہے۔ لیکن ہم سب اپنے گھروں میں ایک بوند پانی کی، یہ ٹوٹی کھولتے ہیں تو ٹوٹی کھلی ہی ہے، وہ چل رہی ہے، تو اب ٹوٹی بند تو نہیں کر سکتے، لیکن ذرا تھوڑی سی اسے آدھی کر سکتے ہیں، صحیح کر سکتے ہیں۔ تو اگر ایک بوند ہم میں سے ہر ایک بوند روزانہ، بلکہ دن میں 3-4 مرتبہ ایک بوند بچانے کی کوشش کریں، محفوظ کرنے کی کوشش کریں، تو ایک تو یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ بچت ہوگی، دوسرا ہمارے ذہن میں اور دل میں ایک کیفیت پیدا ہوگی، اور یہ جو بھی کرے گا اس کو دینی اعتبار سے بہت بڑا صلاح، لیکن دنیا کے اعتبار سے بھی کچھ اس کی ایک خدمت ایک ہوتی ہے۔ اور دوسری میری ایک التجا ہے ڈاکٹر،
یا وہ جو آپ پھینکتے ہیں دن بھر کی گندگی باہر، کسی ایک چیز کو اگر محفوظ کر لیں اور بخیرنے کی بجائے اس کا کچھ استعمال کر لیں، تو یہ دو چیزیں، ایک بوند اور ایک ردی کا ٹکڑا، اور میرا خیال ہے مصری کچھ کر سکتا ہے. تو ایک چھوٹی سی بات ہے جو شاید کام آ جائے. اور رانا صاحب کا شکریہ. جناح اقبال ایجوکیشن سسٹم ارسلان اکبر عباسی صاحب کو وہ تشریف لائیں اور ہم سب کے لیے دعا کرائیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم علیہ. پروردگار ہم سب کے حال پہ رحم و کرم اور فضل فرما، ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمیں انسانیت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جو بھی لوگ ہیں سب کو اپنے گھر سے نواز. یا اللہ کسی کا محتاج نہ فرما. یا اللہ جو ماہ مبارک ہے اور یہ جو خوبصورت ایام ہیں حج کے، یا اللہ ہمیں اس کی تمام برکتیں اور فضائل سمیٹنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ملک پاکستان کی خیر فرما. ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے درجات بلند فرما. علامہ اقبال قائد اعظم کے درجات بلند فرما. شہید ہوئے یا اللہ جنہوں نے کام کیا جو اس دنیا سے چلے گئے، یا اللہ ان سب کے درجات کو بلند فرما. یا اللہ ہم سب کے حال پر اپنا خصوصی کرم اور فضل فرما. بیسل یا دام ظلم سکن، یا اللہ ان کے کاروبار میں عزت مال آبرو میں اضافہ فرما. یا اللہ جو لوگ اس چیز کو لینے کے لیے آ رہے ہیں، یا اللہ ان کو اپنے گھر سے نواز اور ان کو مستحقین سے نکال کے یا اللہ ان کو خود کفیل فرما. یا اللہ ہم سب کے حال پر اپنا خصوصی کرم اور فضل فرما. جو لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اور سب کے حال پہ کرم فرمائے. برحمتک یا ارحم الراحمین. ان کپڑوں کی تقسیم کا جو بچوں کے لیے لیے گئے، تو میں یہاں پر نام بلاتی رہوں گی اور وہ بچے جو ہے اور والدین جو ہیں وہ اپنے کارڈ کے ساتھ یہاں پر آتے رہیں. ٹھیک ہے، تو ہم دینا شروع کریں گے. تو ہمارے پاس یہاں ایک سینئر اینکر بھی موجود ہیں، عائشہ ملک صاحبہ، وہ اس تقسیم کو شامل ہوں گی. ان کا شکر گزار ہوں. اور آج ہم ایک خصوصی گفٹ بھی دیں گے ایک ایسی بچی کو جس کی عید کے بعد شادی ہونے والی ہے، اور اس کے لیے ہم نے ایک اسپیشل گفٹ، اور اس کے لیے یہ ہے کہ وہ سلائی اپنے مرضی سے کرائیں. اس سلائی کے جتنے بھی پیسے لے گا وہ بھی ہم پے کریں گے. سارے حیدر علی ایک منٹ بیٹا، ایک منٹ میرے کو دیے بیان کس کا نام؟ روحان. روحان کون ہے؟ بچی بیٹھی تو ہے ادھر. اچھا یہ اس میں ڈالیں. پیلا کام کر رہا ہے. پرچی مل اس کا یہ ہے کہ یہ جو درزی جتنے پیسے لے گا نا وہ بل ہمیں دینا، ہم پیمنٹ کر دیں گے. ہے کہ وہاں تقسیم کریں گے. ان کا بیگ صفیہ جواد، صفیہ جواد 2627 بیٹھ جاؤ بیٹا، بیٹھ جاؤ. عائشہ سینٹر میں کیوں نہیں آتی؟ عائشہ نور. چلو عائشہ نور. عائشہ نور کون ہے؟ عائشہ نور کون ہے؟ یہ آ گئی.
35 فرقان حیدر 36 عارش خان حشمت بی بی اور بہاج 38 39 بہاج اور اشال فاطمہ آپ کے پاس ہے ریان یہ مسمیرہ وہ آ رہی ہے میم سمیرہ یہ آ رہی ہے مسمیرہ میم اسما میم شہلا خلیل نوشین نصیر صاحب نصیر صاحب ان کی وائف اور بچے بیٹھے بیٹا بیٹھ جاؤ لوگ سے بیٹھ جاؤ فاطمہ گل فاطمہ گل رابعہ بی بی بلائیں رابعہ بی بی ذیشان آ جائے رابعہ بی بی اور ذیشان مریم قمر صاحب کے رہبر مریم یہ کون ہے جی مریم مریم آئی ہے سمر مریم سمرا نہیں عادل شہناز آیا شہناز بی بی والدہ ابراہیم یاسر سار احمد چودھری صاحب بہت کر رہے تھے سید اسلام شیرہ بی بی مشیرہ بی بی بشیرہ شازیہ بی بی رابعہ لو بیٹا لو 44 45